بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پیاری سندھ دھرتی کے عظیم بزرگ ولی کامل حضرت قبلہ سید حسین شاہ بادشاہ کمبر والے کا چند دن پہ قبل وصال مبارک ہوا۔ آپ کے مریدین میں سے کسی مرید نے ایک ویڈیو کلپ بنائی جس میں انہوں نے یہ بتایا، روزے شریف کے اندر کی ویڈیو بنا کر، کہ دیکھیں ولی کامل کے وصال پر در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ جب یہ ویڈیو میڈیا پر اپلوڈ ہوئی، میڈیا پر آئی، تو ایک دیوبندی جو بیچارہ جاہل ہے، اجہل الکائنات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ نہ وہ کوئی علمی شخصیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی علم اور عقل اور فہم ہے۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے 5 منٹ 45 سیکنڈ کی۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ فلاں اللہ کے ولی پر جو ہے در و دیوار رو رہی تھی، تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ بڑی کلپ ہے، میں مکمل تو آپ کو نہیں سنا سکتا اپنی کلپس کے اندر، میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ اور آگے پھر یہ کہتا ہے کہ جس کو کوئی عقل ہے، سمجھ ہے، کوئی فہم ہے، فکر ہے، تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ شیطانی چکر ہے اور اپنے پیٹ بھرنے کا چکر ہے۔ آئیے یہ اس کی کلپ کے الفاظ ملاحظہ کریں۔ باقی جن کے عقل و فہم ہے، جن کے معمولی بھی سمجھ ہے، سوچ ہے، وہ سمجھی سکے تو یہ شیطانی ایک چکر ہے پنجے پیٹ کے ہلائن دے لائے۔ باقی ایڑی کوئی حقیقت کون ہے جو کہیں مرن دے کرے دیوانوں تھی روئن۔ حاضر سامعین، آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اگر عقل ہے، سوچ ہے، فہم ہے، تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس طرح کی باتیں کرنا شیطانی چکر ہے اور اپنے پیٹ کو چلانے کا چکر ہے۔ اور یہ آگے پھر کہتا ہے کہ یہ پیٹ اور درگاہ کو بڑھانے کا چکر ہے۔ یہ بھی اس کی کلپ سماعت فرمائے۔ لیکن دیوارن جو رون یہ بعید عقل ہے، یہ صرف پیٹ کے درگاہ کے ودھائن جو چکر ہے، ان بزرگ جی کرامت کے ثابت کرنا ہے، باقی حقیقت کچھ کون تھا۔ حاضرین سامعین، آپ نے سنا کہ اس سے قبل جو ہے یہ کہتا ہے جو اس طرح کی کرامت بیان کرے، یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جو مشرک اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول پر جھوٹ باندھے، ان سے ایسی کرامتوں کا صدور ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آگے پھر کہتا ہے جو عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ شیطانی چکر ہے، پیٹ کو چلانے کا چکر ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ یہ پیٹ اور درگاہ کو بڑھانے کا چکر ہے، کوئی کرامت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں اس جاہل دیوبندی سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بزرگ کی یہ کرامت بیان کرے کہ اس کے وصال پر در و دیوار روئی، تو کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ کیا یہ شیطانی چکر ہے، پیٹ چلانے کا چکر ہے، درگاہ کو بڑھانے کا چکر ہے؟ میں پہلے تو تم سے یہ پوچھتا ہوں، کیا کسی بزرگ پر، کسی کامل مومن ولی پر در و دیواریں روئیں، کیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیا یہ حدیث کے خلاف ہے؟ جاہل کہیں گے۔ اور اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تمہارے اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے، شیطانی چکر ہے، پیٹ چلانے کا چکر ہے، درگاہ کو بڑھانے کا چکر ہے، تو ملا اب تو اپنے اس ملوں کے لیے کیا کہے گا جنہوں نے اپنوں کے مرنے پر یہی الفاظ لکھے ہیں؟ آؤ میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں، جاہل کبھی اپنی کتابوں کو تو پڑھا کرو۔ یہ تمہاری کتاب ہے حیات محدث کشمیری، اس کی جلد صفحہ نمبر 61 پر
یہ بات لکھی ہے. سن، یہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اپنے اس مولویوں پر بھی فتویٰ لگانا کہ یہ تمہارے دیوبندی بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یہ شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطانی چکر چلا رہے ہیں، پیٹ کو بڑھانے کا چکر چلا ہے. آئیے وہ لفظ پڑھ کر سناتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ نصف صدی کی اس اندوہناک تاریخ پر انسانوں کا ہجوم نہیں بلکہ در و دیوار بھی آہو فغاں کر رہے تھے. ملا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس دن مولوی انور شاہ کشمیری مرے تھے اس دن تمام انسان تو کیا در و دیوار بھی آہو فغاں کر رہے تھے. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمارے حسین شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہے ہیں. اگر وہ کہے تو اتنی بڑی بڑی گھٹیا باتیں تم کرتے ہو، اب اس کے لیے تو کیا فتویٰ دے گا جاہل؟ اس پر یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے مولوی انور شاہ کشمیری پر جنوں نے، جنات نے بھی ماتم کیا تھا جب وہ مرا تھا. یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 59 اور 60. یہ لے میں وہ بھی الفاظ پڑھ لیتا ہوں کہ تمہارے مولوی مدنی نے کہا، کہتے تھے کہ یہ جنات تھے جو حضرت شاہ صاحب کی وفات پر ماتم کنا ہے. تو یہ تمہارے حیات محدث کشمیری صفحہ نمبر 59 اور 60 پر لکھا ہوا ہے کہ جس دن مولوی انور شاہ کشمیری مرے تھے اس دن جنات نے بھی ماتم کیا تھا. صرف جنات نہیں، آگے سن جاہل، آگے تمہارا یہ مولوی کہتا ہے کہ تعجب ہی کیا ہے اگر کسی عالم بانی کے اس خاکدان ارض کو چھوڑنے پر جنات مصروف بقا ہوں. جن تو پھر بھی ایک ذی حس و مکلف مخلوق ہے. آگے پھر یہ لکھتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مومن کی موت پر زمین کا وہ حصہ بھی ماتم کرتا ہے جس پر وہ عبادت کرتا تھا، اور آسمان کے دروازے بھی جہاں سے اس کے اعمال صالحہ اوپر جاتے. یہ لکھ رہا ہے کہ زمین کا وہ حصہ بھی ماتم کرتا ہے. اور آگے تمہارے یہی دیوبندی مولوی 75 صفحے پر یہ کیا اس نے لکھا ہے؟ یہ لکھتا ہے یہ واقعہ ہے کہ کسی عالم ربانی کے سانے پر انسان ہی ماتم نہیں کرتے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کی موت پر عشق بار ہوتے ہیں. زمین آسمان روتا ہے. یہاں تو یہ لکھ رہا ہے کہ انسان ماتم کرتے ہیں. تو اس پر تو کیا فتویٰ لگائے گا جو بول رہا ہے تیرا مولوی کہ انور شاہ کشمیری پر زمین نے ماتم کیا، جنات نے ماتم کیا، در و دیوار فغاں کر رہے تھے؟ تو اب اس پر کیا فتویٰ لگائے گا جاہل؟ اور دوسری یہ کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 517. اس پر کیا لکھا ہے؟ جس دن تمہارے مولوی رشید گنگوہی مرے تھے اس دن گنگو کی در و دیوار پر مایوسی اور اداسی تھی. یہ سن، کہتا ہے گنگو کی در و دیوار پر جو حضرت مولانا کی انوار و برکات سے ہر وقت منور رہتے تھے اس روز کس قدر اداسی چھائی ہوئی تھی. یہ تمہارے مولوی لکھ رہے ہیں کہ گنگوہی کے مرنے پر دیواروں پر اداسی تھی. جاہل، تو اس پر کیا فتویٰ دے گا؟ یہ تو بول رہا ہے کہ گنگوہی کے مرنے پر دیواروں پر بھی اداسی تھی. اور آگے سن، تمہارے ایک مولوی ہے حمید اللہ درخواستی، وہ اپنی کتاب مختصر تعارف و خدمات حضرت مولانا درخواستی صفحہ نمبر 10 پر لکھتا ہے آپ کی وفات پر زمین، آسمان، انس و جن، فرش
وہ عرش بھی روئے. جاہل ڈوب کے مرو. یہ تمہارا مولوی تو کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 10 پر کہ زمین آسمان جن انس فرش تمام اور عرش بھی اس تمہارے درخواستی ملے کے مرنے پر روئے. اب اس پر تو کیا فتویٰ لگائے گا؟ اور آگے سن، کہتا ہے اسی کتاب کے صفحے نمبر 11 پر کہتا ہے زمین آسمان کا رونا آپ کے جنازے کے موقع پر آدھا دن سخت گرمی رہی اور آدھا دن بارش ہوتی رہی. گویا کہ آپ کی وفات پر آدھا دن زمین روتی رہی اور آدھا دن آسمان روتا رہا. یہ تو تمہارے ملا کہہ رہے ہیں کہ درخواستی کی موت پر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، انسان بھی روئے، جن بھی روئے، فرش بھی رویا، عرش بھی رویا. جاہل کہیں گے تو لگا ان پر فتویٰ. آگے تو مزید میں ایسی تمہیں تصویریں تمہاری گندی دکھاتا ہوں کہ تم مرتے دم تک یاد رکھے گا. پہلے اپنی کتابوں کو پڑھا کرو، بعد میں دوسروں پر انگلی اٹھایا کرو. مزید تمہیں اور حوالہ جات تمہیں دوں گا. اگر تمہیں ذرا سی شرم ہے تو ڈوب کر مرو. کوئی علم نہیں ہے. کیا یہ کرامت جو ہمارے ولی کامل سید حسین شاہ کمبر والے کے مرید نے بیان کی، کیا ملا یہ کرامت قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے؟ اگر تو ثابت کر سکتا ہے تو کر کے دکھا. تو جہالت کا مرکز ہے. انشاءاللہ مزید بہت سارے حقائق تمہارے سامنے رکھوں گا، لیکن تم میں ذرا سی شرم نہیں ہے. تمہارے اندر کوئی اسلام نہیں، اسلام کی محبت نہیں، اسلام کی عزت اور تعظیم نہیں. تم صرف بکواس کرنا جانتے ہو اور کچھ بھی نہیں. خود بھی گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو. ایسی بہت ساری تمہاری کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان پر دیکھتا ہوں تو کیا فتویٰ دیتا ہے. اس حیات محدث کشمیری والے نے جو یہ باتیں لکھی ہیں اس پر کیا فتویٰ لگائے گا، انور شاہ کشمیری پر کیا فتویٰ لگائے گا، مکاتب رشیدیہ پر کیا فتویٰ لگاتا ہے، عبداللہ درخواستی پر کیا فتویٰ لگاتا ہے. مجھے انتظار رہے گا.